بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار درود و سلام نازل ہو نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیں بلا کم و کاست پہنچا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ جائزہ لے، یہ محاسبہ کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، اس دن کے لیے کہ جس دن کی ہولناکی اور وحشتناکی کا عالم یہ ہوگا کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یاد کر کے ان پر رو رہے ہوں گے۔ جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے شیرخوار بچے سے غافل ہوں گی اور لوگ خوف و دہشت سے مدہوش نظر آئیں گے۔ آدمی تقویٰ کے مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنا جائزہ نہ لے۔ نفس کا محاسبہ یہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی، دانشمند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے
وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تمہارا وہ محاسبہ وہ شخص کا وہ ذات کرے کہ جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں محاسبہ کرنا، دنیا میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا، یہ آخرت کے محاسبے کو آسان کر دے گا۔ جو بندہ جتنی دقت، جتنی باری بینی سے اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، حساب والا دن، پیشی والا دن اس کے لیے ہلکا اور آسان ہوگا۔ محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہو رہی ہیں، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے، اور وہ مقصد ہے اس کی عبادت، اس عبادت کو ہم کس قدر بجا لا رہے ہیں۔ محاسبے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ حرام و حلال، جائز ناجائز، اطاعت و معصیت، سنت اور بدعت میں تمیز کرنا ضروری ہے، تاکہ بندے کو یہ معلوم ہو کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا عمل کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کے ناراضگی کا عمل کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہمیں خبر دی ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت سارا عمل کر کے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیا میں کیے گئے عمل کو، دنیا میں کی گئی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رائیگاں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کی کوشش دنیا میں کی گئی، جن کی کوششیں اللہ کے یہاں رائیگاں ہو جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ دنیا میں سمجھ رہے تھے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ دنیا میں عمل کیے ہوں گے، لیکن ان کی عمل سب رائیگاں بیکار ہو جائیں گے۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، اتنے عمل کرنے کے باوجود وہ جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، خلوص، اخلاص اور للہیت پائی جائے۔ اگر اخلاص ہمارے عمل میں نہیں پایا جاتا تو ہمارا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پائی جائے۔ کتنا خوشنما عمل ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا عمل نہیں تو وہ ہمارا عمل مردود ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو اس کا وہ عمل ناقابل قبول ہوگا، مردود ہوگا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ابلیس کے نزدیک یہ بدعت سنت سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ بدعت کا کرنے والا بدعتی وہ یہ سمجھتا ہے
کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، اطاعت کا کام کر رہا ہے، اللہ کی رضامندی کا کام کر رہا ہے، اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اس لیے اس کے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک عاصی، ایک نافرمان جب عمل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی اس کا نفس ملامت کرے اور اپنے نفس کی آواز پر کان دھرے اور وہ توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں، نفس کے محاسبے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے، اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو پارسا، متقی، پرہیزگار سمجھے گا وہ پھر محاسبے سے غافل اور دور ہوگا۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگوں کا حال یہی ہے کہ تھوڑا سا نیک عمل کر لیتے ہیں تو اس پر اترانے لگتے ہیں، ہر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین صحابہ کرام کا یہ شیوا نہیں تھا، بلکہ ان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اعمال صالحات سے ان کے دامن بھرے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خوف زدہ رہتے تھے۔ جب قرآن کریم کی آیت اتری والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں۔ اس آیت کو سن کر کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ یہ نافرمانوں کے بارے میں آیت اتری ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نافرمانی، ان کی معصیت نیک اعمال کی قبولیت میں اثر انداز ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ خوف کھاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہماری یہ عبادتیں، ہمارے یہ نیک اعمال ٹھکرا نہ دیے جائے، رد نہ کر دیے جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہوتا تھا کہ عمل کرنے کے باوجود کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواخذے اور پکڑ سے کبھی بھی معمون اور بے خوف نہیں رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی ڈرتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہ کرے، اور وہ اس لیے نہیں ڈرتے تھے وہ کسی وسوسے کا شکار رہتے ہو، نہیں میرے بھائیوں، وہ اپنے حیثیت کو سمجھتے تھے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم مرتبے کو سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا عمل کتنا ہی کامل، کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں۔ مثال سے اس کو یہ سمجھیے، کوئی شخص، اوسط درجے کا کوئی آدمی اگر کسی وزیر اور کسی رئیس کی دعوت کرے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کرے گا، لیکن اس کے دل میں یہ خلش رہے گی کہ میں نے اس کی شایان شان اس کی خاطر نہیں کی، اس لیے کہ وزیر اور رئیس اس سے بہتر کھانے اور اس سے بہتر چیز کا عادی ہے، یعنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے خاطر کرنے کے باوجود اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، ہم یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں جن کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اور وہ اتنی تعداد میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں ایک قدم کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو، سجدے میں نہ پڑا ہو، اور پھر اس کے باوجود ہم یہ سمجھیں کہ شجر، حجر، تمام جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ
تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہم اس پہ غور کریں اور دل کی گہرائی سے سوچیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کیے گئے عمل میں ہمیں کوتاہی محسوس ہوگی۔ ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم جس قدر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، جس قدر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس قدر ہم اطاعت نہیں کرتے۔ محاسبے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انعام و انتقام اور نعمت اور لعنت میں فرق کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن بندے ان نعمتوں کو اپنے لیے سزا اور لعنت کا باعث بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اسے خیر کے کاموں میں، صلہ رحمی کے لیے، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کے لیے اگر ہم اسے خرچ کریں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اسی دولت کو ہم لذت، لہو و لعب کے اسباب خریدنے میں خرچ کر دیں، یا یہ کہ اس دولت کو پا کر ہم تکبر اور گھمنڈ کے شکار ہو جائیں، تو یہی دولت ہمارے لیے سزا کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح عہدے اور منصب، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انہیں حقدار کے حق دلانے میں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں اگر ہم اس کو صرف کریں، لیکن اگر رشوت خوری میں، دوسروں کا حق ہڑپ کرنے میں اگر خرچ کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی طرف سے یہ ہمارے لیے لعنت ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحت اور تندرستی ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اگر معاشیت میں خرچ کریں تو ہمارے لیے لعنت کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، یہ دو نعمتیں انسان کو ایسی ملی ہوئی ہیں کہ جن سے وہ فائدہ نہ اٹھا کر کے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی اور دوسرا فرصت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان نعمتوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، یا ایک ہی معصیت کے کاموں میں خرچ کر کے اپنے آپ کو سزا کا باعث بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ محاسبہ کی ابتدا کیسے ہو؟ سب سے پہلے ہم اس چیز سے محاسبہ کریں۔ محاسبے کی ابتدا اس چیز سے کریں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا محاسبہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بندے سے سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ اس کے فرض نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ ہم یہ اپنا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ہم ان نمازوں کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر ہم نے دیکھیں کہ ان نمازوں کو وقت پر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ ہر نماز کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے سوال کی طرف آئیں جس کے بارے میں نبی رحمت نے، نبی معصوم نے ہمیں خبر دی ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ آدمی کا قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا، حرکت نہیں آدمی کر سکے گا جب تک کہ 4 مقررہ سوالوں کے جواب نہ دے۔ عن عمره فیما افنی، کہ اپنے عمر کو کن چیزوں میں ضائع کیا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو صلاحیت، جو قوت عطا کی تھی، اس کو کن چیزوں میں خرچ کیا، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں خرچ کیا، یا جذبات کی راہ میں بہ کر کے غلط کاموں میں اس کو صرف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو اطمینان کا باعث ہے، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت دن میں دراز کرتا پھیلاتا ہے
تاکہ رات میں گناہ کرنے والے اللہ سے توبہ کر لیں، اور پھر رات میں اپنا دست رحمت دراز کرتا پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد مال کے بارے میں ہم سوچیں کہ مال ہم جو کما رہے ہیں وہ کس طریقے سے کما رہے ہیں، جائز طریقے سے کما رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، اور پھر اگر ہماری ذرائع آمدنی حلال طریقے سے ہے تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم اسے خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان کی ذرائع آمدنی جائز ہوتی ہے لیکن خرچ کرنے کے بارے میں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، غریبوں مسکینوں کے احساسات جذبات کا خیال نہیں کرتے اور وہ اسراف اور فضول خرچی میں اسے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ من مفلس، کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہی ہے جس کے پاس کوئی ساز و سامان دینار و درہم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس شخص وہ آدمی ہے کہ جو نماز روزے صدقات کا ثواب لے کر کے اللہ کے یہاں جائے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں باقی بچے گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر کے اس کے اوپر لاد دی جائے گی۔ حقیقت میں وہ مفلس میری امت کا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کے نماز، اس کے روزے اور اس کے صدقات و زکات کا ثواب لے کر کے دوسرے کو دے دیا جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم جائزہ لیں، اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں، اگر ہم نے کسی کا حق ہڑپ کیا ہوا ہے تو ہم اس کا حق اس کو واپس کر دیں۔ میرے بھائیوں، محاسبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے خلاف بے شمار گواہ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم دنیا کے قاضی سے، دنیا کے جج سے سفارش کر کے، جھوٹی گواہی پیش کر کے بچ سکتے ہیں، رشوت دے کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے یہاں یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، اور سب سے بڑا گواہ تو خود اللہ تبارک تعالیٰ ہوگا۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، کہ تین آدمی بھی کہیں بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، پانچ آدمی کہیں بیٹھ کر کے سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے خلاف گواہی دینے والے فرشتے ہوں گے۔ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، یہ دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اعضاء جوارح ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے چمڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قیامت کے دن بندے کہیں گے اپنے چمڑوں سے کیوں ہمارے خلاف تم نے گواہی دی؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، تو یہ چمڑے گویا ہوں گے، بولیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے اس نے ہمیں بھی گویائی عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے زمین ہمارے خلاف گواہی دیتی، یومئذ تحدث اخبارها، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ زمین اپنے خبریں کیسے بیان کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین یہ خبر دے گی کہ کون سا بندہ، کون سی بندی کس وقت اس پر کون سا عمل کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے عمر کا محاسبہ کریں۔ حضرت توبہ بن سمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کرنے لگے، اس وقت وہ 60 سال کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے شمار کیا، 60 سال کو دن میں شمار کیا، 21 سال 21,500 بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر روزانہ میں نے ایک گناہ کیا ہوگا تو 21,500 گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئے۔
اور جب انہیں دوبارہ ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب پورے 24 گھنٹے میں میں نے ایک گناہ کیا ہوگا، لیکن اگر 10 گناہ 20 گناہ 100 گناہ اگر میں نے ایک دن میں کیے ہوں گے تو کتنے گناہ ہوں گے، کتنا زیادہ گناہ لے کر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ یہ سوچ کر دوبارہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کے گھر والے آئے تو دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین کا عمل یہی تھا کہ وہ نیک اعمال کرتے رہتے تھے اور اس کے باوجود خوف زدہ رہتے تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو کہتے تھے کہ اے کاش میں برابر سراغ چھوڑ دیا جاتا۔ کون؟ عمر فاروق، جن کے بارے میں جن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پکڑ و مواخذے سے اتنا ڈرتے تھے کہ کہتے کاش میں برابر سراغ چھوڑ دیا جاتا۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ تم سب جہنمی ہو تم سب جنتی ہو صرف ایک آدمی کے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا، یہ خدشہ ہوگا کہ وہ ایک آدمی وہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ تم سب جنتی ہو صرف ایک آدمی کے، تم سب جہنمی ہو صرف ایک آدمی ہو جنتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو امید ہوگی کہ میں ایک شخص میں ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا وقت کن چیزوں میں گزر رہا ہے، اور ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم الخطا تھے، لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 70 بار 100 بار روزانہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے برائیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ